السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، آج کا جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے کہ مزاروں پر جو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ بیان مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کرنا، اینڈ تک دیکھو۔ تو چلو ویڈیو پلے کرتا ہوں۔ جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے، واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت، پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے۔ تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں، وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ، وہ تھوڑی بڑی خبر ہے، وہاں رس زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے، پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی، میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں، میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں، گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے، میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو، شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا۔ جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی۔ اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں، اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے، واقعی ہوتا تھا ایسے، بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا۔ ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے۔ اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ، واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ، جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار۔ تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ۔ میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے، بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار، کر بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے، ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر، تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں۔ میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں، لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے۔ اب کیا تھا، اب باری آئی ہماری۔ اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا، دبلے پتلے، ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا، یعنی میرے دوست تھے پرانے، لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر۔ جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں، عبد الباقی نام تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے، ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی۔ وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو، ہا عین، اتنی چکھوا رہے ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو مزید ختم نہ کرو۔ باقی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار، اتنا زور نہ لگواؤ۔ تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا، ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو۔ اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا، تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ ہاتھ یوں رکھ لو، ہم نے ہاتھ یوں رکھا، پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ۔ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر بھی نہیں ہو رہا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سب کچھ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو، ہم نے وہ بھی کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے۔
پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا کہ جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو اب لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا, تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے, اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. جو کہتے تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعۃ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عامل عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد.